طب اور صحت، شفا من جانب اللہ۔ تندرستی ہزار نعمت ہے، اچھی صحت کے لیے ہمیشہ طبی طریقہ علاج اپنائیے۔ یو کے، امریکہ اور کینیڈا کے مشہور عالمی شہرت یافتہ 7 پشتوں سے ماہر خاندانی معالج الحاج حکیم سید شفقت علی شاہ، ماہر امراض دیری نو پیچیدہ، عرصہ دراز سے آپ کی خدمت میں مصروف ہیں۔ رابطے کے لیے ابھی کال کی 0044 7984 229845۔ مزید معلومات ہماری ویب سائٹ سے حاصل کیجیے www.herbalites.net۔ حکیم صاحب کی خدمات اب یو کے مختلف شہروں میں: ساؤتھ ہال لندن بروز ہفتہ، برمنگم، اسپاربروک، بروز پیر، مانچسٹر منگل بدھ اور جمعرات۔ ملنے سے پہلے اپوائنٹمنٹ ضرور بک کروائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ میں الحاج حکیم سید شفقت علی شاہ، ہمارے خاندانی معالج، پروگرام صحت اور حکمت لے کے حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ پروگرام طبی طریقہ علاج کے بارے میں ہوتا ہے، جس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو طبی طریقہ علاج کے ساتھ ساتھ آپ کو غذائی طریقہ علاج کے بارے میں بتائیں، تاکہ سب سے پہلے جو انسان کے جسم پر جو پہلی علامات جو ہے چینجنگ آپ کو نظر آئے، تو فوری طور پر اس کے سدباب کے لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون کون سی غذائیں ہمارے نزدیک، یعنی کہ کچن میں، اپنے لان میں کوئی ایسے پودے، ایسی غذائیں موجود ہیں جس کو استعمال کر کے ہم جو جسم میں جو چینجنگ، جو سمٹمز جو نمودار ہوئی ہے، اس کو کیسے ختم کر سکے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہمارا جو تعلق ایک ایسے معزز سادات طبی گھرانے سے ہے جو 7 پشتوں سے بنی نوع انسان کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسی طرح بنی نوع انسان کی خدمت کرتے رہیں، تاکہ بنی نوع انسان کا فائدہ ہو۔ جو وقت ہم نے بزرگوں کے ساتھ گزارا، پریکٹیکل نالج، جو مختلف جڑی بوٹیوں کی ریسرچ اور جو کلینکل جو مطلب میں جو ان کے ساتھ جو پریکٹیکل نالج حاصل کیا، اور ان کے جو تجربات اور جو ہم نے مشاہدات دیکھے ہیں، تو ہماری کوشش ہوتی ہے وہ آپ تک پہنچائیں تاکہ بنی نوع انسان کا فائدہ ہو۔ دیکھیں، بیماری کوئی بھی ہو، اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ آج کل کے زمانے میں سب سے زیادہ مشکل جو ہے ہمارا لائف سٹائل ہے، کہ لائف سٹائل جب تک ہم چینج نہیں کریں گے تب تک جو ہے ہمیں بیماریوں میں کمی آنا بہت ہی مشکل ہے۔ اس کی زندہ مثال ہم آپ کو یہ دیتے ہیں کہ آج ہر شخص یہ کہتا ہے کہ جی ہم جم جوائن کر لیں، ہم تھوڑی بہت ایکسرسائز کر لیتے ہیں، غذا تو ہماری بالکل ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ہماری صحت جو ہے وہ نہیں بن رہی۔ جب اس کا بغور آپ تجزیہ کریں گے اور بغور اس پر غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا اس کی وجوہات اصل میں ہے کیا۔ جب سے انسان نے فطرت سے دور ہوتا جا رہا ہے اور فطرت کے بتائے ہوئے اصولوں سے ہٹ رہا ہے، تب سے ہمیں یہ جو ہے بیماریوں کی شکل میں، مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر آپ 30، 35 سال، 40 سال پیچھے چلے جائیں اور اپنے بزرگوں کی صحت کے بارے میں سوچیں کہ ان کی عمریں کتنی زیادہ تھیں، آخری عمر تک ان کی صحت کتنی اچھی تھی، اور
وہ बीमारी से दूर हुआ करते थे। ना सिर्फ वो, बल्कि जितने भी अफराद घर में हुआ करते थे, उसकी वजूहात ये हुआ करती थी, ना तो वो ज़्यादा उस टाइम कोई जिम का रवाज था, ना कोई एक्सरसाइजिंग मशीनें थी, लेकिन फिर भी आखिर उनकी सेहत क्यों अच्छी थी? अगर हम इन चीज़ों को ज़रा सा गौर करें और देखें कि इसकी वजूहात क्या, तो फिर हमें मालूम होता है कि उनकी जो है उनकी जो सेहत के जो मसाइल थे, उनकी सेहत के मसाइल जो थे वो इसलिए अच्छे थे कि जब सुबह वो उठते थे तो वो जो है सुबह से ही उनकी एक्सरसाइज शुरू हो जाती थी। एक तो सुबह सुबह उठना, हर घर में फजर के टाइम सुबह जो है उठना लाजिम समझा जाता था, और रात को जल्द सोना, क्योंकि फितरत के असूल है ना। अल्लाह ताला ने इस कायनात को बनाया है दिन और रात की शक्ल में, रात आराम के लिए, और जब दिन हो जाए तो उससे पहले उठना और अल्लाह को याद करना। जब हम अल्लाह को याद करने के लिए सुबह उठेंगे, और पुराना तरीका यही था कि मस्जिद जो थी वो थोड़ा हट के हुआ करती थी, ताकि जो आबादी है वहाँ लोग चल के जाएं और उनको एक्सरसाइज हो, और रास्ते में जाते हुए वो रास्ते में दरख्त से काट लेते थे मसवाक, जो कि सुन्नत नबवी है, उसके भी बहुत ज्यादा फायदे हैं। जिस दरख्त की मसवाक आपने काट के उसको च्यू करके नरम करके जब आप वो करते हैं, अगर वो कीकर की है तो आपको कीकर के जो फवायद हैं वो आपको मिलेंगे। अगर वो मसवाक नीम की है, या ये मसवाक जो है आपको जिस पौधे की है उसके आपको जो है उसके आपको फवायद मिलेंगे। तो इसके लिए सुबह सुबह जब उठकर मस्जिद तक जाना और दांतों की सफाई करना, उससे आपका जो है दांतों के मसाइल नहीं हुआ करते थे, कोई डेंटिस्ट के पास नहीं जाना पड़ता था, और मसूड़े मजबूत, दांत मजबूत, और फिर जो हमारे जिस्म में जो उसकी रतूबत थोड़ी बहुत अंदर चली जाती थी उस मसवाक की, तो वो भी हमारे लिए फायदेमंद होती थी, क्योंकि ये नेचुरल ट्री है, नेचुरल हर्ब्स होते हैं, उनके फायदे ही फायदे हैं। चाहे ये नीम की है, फुलाई की है, किसी चीज का भी है, ये तिमर की है, बेशुमार पौधों की, यहाँ तक के जो है हर किस्म के पौधे जो हैं वो फवायद ही फवायद से मालामाल होते हैं। और उससे करने से जो है नमाज पढ़ के वापस आना, फ्रेश ऑक्सीजन का मिलना, और फ्रेश ऑक्सीजन जो थी वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद। फिर आकर घर में जानवर हुआ करते थे, गाय, भैंस, बकरी, जो भी, उसका जो है दूध निकालना, फिर दूध निकाल के फिर उसका मक्खन निकालना, ये ख़वातीन भी साथ में पूरा साथ देती थी और मर्द भी, और उससे ये होता था कि बेहतरीन एक्सरसाइज होती थी, किसी मशीन की जरूरत नहीं। और यहाँ तक कि जो ख़वातीन घर का जो आटा तैयार करती थी वो हाथ की चक्की से पीसती थी, उसी वजह से जो है उनकी सेहत बहुत अच्छी होती, ना तो उनको कोई कमर का दर्द, ना कोई शायद, यहाँ तक कि
बुजुर्ग हमारे फरमाया करते थे कि जो औरत चक्की घर में चलाती है और जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उसका घर कभी भी उसको सर्जेरियन बच्चा नहीं होता। ये बुजुर्गों के तजर्बात हैं। कितने फवायद उन चीजों के। आज जब आप देखते हैं कि हर घर में जो है मसाइल ही मसाइल हैं, जोड़ों के दर्द जो हैं हर मसाइल में, हर घर में, कोई भी घर आप देख लें, पहले तो ये हुआ करता था किसी शादो नाजर ही किसी के घरों में ये कोई मरीज हो, कोई बूढ़ा या ख़वातीन ऐसी बुजुर्ग जिनको ये कोई दर्दों के मसाइल हों। आज आप चले जाएं, मसाजिद में भी चले जाएं, किधर भी आप देखें तो अच्छे भले नौजवान 40, 35, 50 के भी लोग जो है वो बैठ के नमाज नहीं पढ़ सकते। अब देखें कि इसकी वजूहात जो हैं, क्योंकि हमारा खान पीन जो है, हमारा रहन सहन जो है, वो हमारा लाइफस्टाइल जो है वो ठीक नहीं है। देखें कि जो कुदरत का निज़ाम है, जब कुएं से जब पानी निकाला जाता है तो कुदरत ने वो पानी में जो है सर्दी में भी वो पानी जो है नीम गर्म सा होता है, और वो पानी जो है हमारी सेहत के लिए नीम गर्म पानी एक नेमत है। पानी मुसफ़ा मिले, हवा मुसफ़ा, खुराक में कोई मिलावट नहीं। जो जानवरों को जो चारा दिया जाता था, वो चारा भी जो है जिसके ऊपर कोई पेस्टिसाइड का असर नहीं हुआ करता था। आज जो है चारे में भी पेस्टिसाइड का असर। घर की मुर्गियां, देसी अंडे और देसी घी या जो है सरसों का तेल में खाना पकाया जाता था, और सब्जियां भी घर की हुआ करती थी अमूमन। अगर नहीं तो आसपास किधर से आप जो लेते थे वो भी फ्रेश सब्जियां हुआ करती थी, उनके ऊपर भी कोई भी केमिकल असरात नहीं होते थे। ना कोई टिन पैक उस जमाने में था, ना कोई ऐसी चीजें थी, और हर चीज खालिस मिलती थी। और अनाज जो हुआ, वीट जो हमें मिलती थी तो वो देसी वीट हुआ करती थी, आज वाली वीट नहीं। उसमें इतनी एनर्जी, इतनी ताकत हुआ करती थी कि खाली, और उस वीट को पीसा भी जाता था पत्थर की चक्की से, और वो चक्की जो से आटा उसमें कुदरती जो है एनर्जी हुआ करती थी। और वो खाली रोटी भी अगर प्याज के साथ खा ली जाती थी, और खेत में कितना मेहनत से काम किया जाता था खेती बाड़ी, तो उससे भरपूर एनर्जी मिलती कि अल्लाह ताला ने कुदरती जो ऑर्गेनिक प्याज में अल्लाह ताला ने इस कदर जो है ताकत रखी है कि आप सोच भी नहीं सकते कि इसके कितने ज्यादा फवायद हैं। लेकिन हमारा आजकल जो है खुराक वो ठीक नहीं। हम जो चीजें खा रहे हैं वो खालिस, जो उस जमाने में खालिस देसी चीजें हुआ करती थी, या ज्यादा से ज्यादा जो है सरसों का तेल, वो भी देखें सरसों का तेल, देसी घी के बाद जो सरसों का तेल होता है वो सबसे ज्यादा फायदेमंद, देसी घी या मक्खन के बाद सबसे ज्यादा जो है फायदेमंद जो है वो सरसों का तेल। आप देखें कि आजकल हम सौगात के तौर पर सरसों के तेल में अगर कोई चीज तली हो, मछली, तो हमें बहुत ही अच्छी लगती है उसकी खुशबू, उसका जायका। सरसों के तेल में अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा फवायद रखे हैं, न सिर्फ
جسم پہ لگانے کے لیے، بلکہ جو ہمیں کنزیوم کرتے ہیں فوڈ اس میں پکا ہوا، وہ بھی بہت، کیونکہ سرسوں کا تیل یہ جمتا نہیں ہے اور اس کے بہت جہاں فائدے ہیں. کسی دن میں پورا سرسوں کی فوائد کے بارے میں، سرسوں کے پودا، سرسوں کے بیج، اس کے پورے، کیونکہ ٹائم لگے گا اس کے اوپر. تو آج جو ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے کہ دردیں جو ہیں ہر گھر میں وہ جو ہے بہت زیادہ ہو چکی ہیں. کوئی گھٹنے کے درد میں مبتلا ہے، کوئی کمر کے درد میں، کوئی جو ہے جوڑوں کے درد میں. تو یہ ساری جو ہے مسائل جو ہیں، ہمارا جو ہے لائف سٹائل، ہمارا کھان پان جو ہے، ہم جو خوراک جو ہے وہ ٹھیک نہیں، جس کی وجہ سے جسم میں موٹاپا ہے. اور موٹاپا جو ہے یہ بہت ہی زیادہ جو مسائل پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ جسم کا وزن جو ہے ہمارے جوڑوں پر جب زیادہ پڑے گا تو اس کی کارکردگی میں پھر جو ہے فرق آئے گا، اور پھر جو ہے ہمارے جو جوڑ ہیں ان میں جو ہے زیادہ لوڈ جب پڑے گا تو اس میں جو ہے جوڑوں میں، جو ہمارے گھٹنوں میں جو ہے یہ موومنٹ جو ہوتی ہے، اس میں ایک ڈسک ہوتی ہے جس میں ایک فلوئڈ ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ جو ہے متاثر ہوتے ہیں جوڑ، جس کی وجہ سے وہ آپس میں رگڑ کھاتے ہیں اور اس سے جو ہے سویلنگ اور درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے لیے جو آگے چل کے جو ہے راسٹو ارتھرائٹس جو ہے کی شکل اختیار کر جاتا ہے. یہ عموماً جو ہے یہ ہماری زیادہ تر غذا میں زیادہ گوشت کا استعمال کرنا، ایسی چیزیں جس میں یورک ایسڈ کا زیادہ سے زیادہ استعمال ہوتا ہو، اور ان کی وجہ سے یہ ہمارے جسم میں جو ہے یہ مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اس جو ہے گوشت کی مقدار کو کم سے کم رکھیں اور بیلنس کر کے کھائیں، کیونکہ گوشت میں ایسیڈیٹی زیادہ ہے، اور ایسیڈیٹی جو ہے کی وجہ سے ہی جو ہے یورک ایسڈ جو ہے بڑھتا ہے. اگر ہم اس کو بیلنس کر کے جو ہے الکلائن چیزیں ہیں، جس میں سبزیاں وغیرہ کافی چیزیں الکلائن ہوتی ہیں، ان کا اگر استعمال کریں تو وہ جو ہے وہ اس سے کافی بہتر ہوتا ہے. وزن کو ہر صورت کم کریں، اور عموماً یہ ارتھرائٹس جو ہوتا ہے، راسٹو ارتھرائٹس جو ہوتا ہے، یہ زیادہ تر ایسے لوگوں کو ہوتا ہے، یا جو لوگ زیادہ وزن کا کام کرتے ہیں، کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں، فیکٹری میں کام کرتے ہیں، وزن زیادہ، ان کے جوڑوں کو جو ٹوٹ پھوٹ کا عمل جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، اور ہڈیوں کے درمیان میں جو مسائل ہوتے ہیں، فلوئڈ جو ہے وہ جلد خشک ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. دوسرا ریمیٹائٹس جو ہوتا ہے، ریمیٹائڈ ارتھرائٹس جو ہوتا ہے، یہ درد یہ کیا ہوتا ہے، یہ ہمارے جسم کا یہ اپنا مفاد جو ہمارا حفاظتی نظام جو قدرت نے ہمیں دیا ہے، مفاد یہ جو ہے امیون جو سسٹم ہمارا ہے، ہمارے جسم کو جو مدافعتی نظام جو ہے اس کو جو ہے کنٹرول کرتا ہے، اور یہ جو ہے اگر اس میں یہ ہمارے بدن کے خلاف جو کام کرنا شروع کر دے، جس کو ہم آٹو امیون ڈیزیز کہتے ہیں، جس کی وجہ سے ایسے نظام میں اپنا ہی نظام خراب ہو جاتا ہے،
اور ہمارے جسم کے چھوٹے جوڑ، ہاتھوں پاؤں کی ایلبو جوائنٹس اور یا یہ جو چھوٹے جوڑ ہیں، انگلیوں کے چھوٹے جوڑ ہیں، ان بھی متاثر ہوتے ہیں، اور اس میں جو ہے ہمیں درد اور جو ہے ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری جو ہے لائف سٹائل سے بہت ہی مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ بہت مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ ان لائف سٹائل کو بہتر کرنے کے لیے ہر صورت میں اپنا جو ہے ڈائٹ پر کنٹرول کرنا ہے، ہر صورت میں جو ہے اپنے سچویشن کے مطابق آپ نے واک کو ضرور جو ہے اپنانا ہے، واک ضرور کریں، اور ہلکی ایکسرسائز جو آپ کے جسم کے مطابق بہتر ہو، اپنے معالج کے مشورے سے وہ ضرور کریں۔ خوراک میں اپنے معالج سے جو ہے لائف سٹائل جو ہے وہ جو ہے اپنا ضرور چینج کریں، جو آپ کو ڈائٹ پلان جو ہے وہ دے، اس کو جو ہے ضرور آپ اس ڈائٹ پلان کے مطابق اس کو عمل کریں، اور پھر دیکھیں کہ آپ کا کس قدر جلدی جو ہے آپ میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یورک ایسڈ یہ ہوتا ہے، یہ جو ہے ایکچولی خون میں ہوتا ہے، ایک کیمیکل پیورین اس کی جو ہے اس کی جب زیادتی ہو جاتی ہے تو یہ جو ہے کرسٹل بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، جس کی وجہ سے یورک ایسڈ زیادہ ہوتا ہے، وہ پیورین یورک ایسڈ کے کرسٹل کس وجہ سے بنتے ہیں؟ سبب سے پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی غذا ایسی جو آپ کے یورک ایسڈ خون میں بننے دیتی ہے، جو کیمیکل کمپاؤنڈ جو ہم غذا کھاتے ہیں، اس غذا میں جو ہے وہ جو ہے یورک ایسڈ جو ہے وہ اگر ہمارے گردے پوری طرح اس کو اخراج نہیں کرتے تو پھر جو ہے مسائل جو ہے شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ کیمیکل کمپاؤنڈ جو ہوتا ہے اور اس کے جسم سے جو ہے نہ نکل سکے تو اس میں کنڈری ڈسچارج اگر پوری طرح نہیں صحیح طرح کام کرتی ہے، گردے کا کام ہے جسم میں جتنے ٹاکسینز ہیں اس کو خارج کرنا، یعنی کہ ویسٹ مٹیریل کو جسم سے خارج کرنا، اس لیے جسم میں یورک ایسڈ کے کرسٹل جمع ہونے شروع ہو جاتے ہیں اگر نہ کر سکے تو۔ موٹاپا ہے، جن لوگوں کا جو ہے اوور ویٹ ہوتے ہیں، زیادہ ہوتا ہے، ان میں بھی یورک ایسڈ کے مسئلے پائے جا سکتے ہیں۔ سٹریس، ذہنی دباؤ کی وجہ سے بھی جسم میں سوجن ہو جاتی ہے، اور وہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے۔ باقی یورک ایسڈ کا جن لوگوں کو شوگر زیادہ ہوتی ہے، جن میں خون میں شوگر بڑھ چکی ہوتی ہے، وہ بھی یورک ایسڈ کی وجہ بن سکتی ہے۔ شوگر کے ایسے مریض جن میں انسولین کا لیول زیادہ ہو تب بھی یورک ایسڈ زیادہ ہو سکتا ہے۔ ہم جو ادویات بھی لیتے ہیں اور غذائیں بھی کھاتے ہیں، لیکن ہمارے یورک ایسڈ کم نہیں ہو رہا ہوتا زیادہ، کیونکہ ہم گوشت کا استعمال، دل، کلیجی، گردے، بڑا گوشت، ایسی لوگ جو زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کو یورک ایسڈ جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے۔ یورک ایسڈ ایسے مریضوں میں زیادہ جو کہ سی فوڈ، مچھلی زیادہ ہوتے، ان کو بھی یورک ایسڈ کم نہیں ہونے میں مشکلات پیدا کرتا ہے۔ تو اس لیے غذا میں
جو ہے ایسی چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے جو یورک ایسڈ نہ بڑھائیں. تو ایسی چیزوں کو ہم نے استعمال کرنا ہے جو کہ یورک ایسڈ کو بہتر کر سکیں. تو اب اس کے لیے میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار ایسی چیزیں ہمیں عطا کی ہیں. ایک کرشماتی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا میجیکل جو ہے خوبیوں والا ایسا پودا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مورنگا کا درخت، مورنگا جس کو ہم سہانجنے کا درخت کہتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ خوبیاں رکھی ہیں اور یہ جو ہے یہ بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے. خاص طور پر اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مورنگا جو ہے، مورنگا اللہ تعالیٰ نے مورنگا میں بہت زیادہ خصوصیات رکھی ہیں اور اس کو جو ہے ہم نے جو ہے اپنی خوراک کو میں اس کو ضرور استعمال کرنا ہے اور یہ ہماری صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ پنجاب میں یہ مورنگا کے درخت کافی لگے ہوتے ہیں اور اس کو جو ہے یہ کرشماتی جو یہ خوبیوں والا پودا ہے، اس کو جو ہے وہ موسم میں جو ہے اس کے پھول لگتے ہیں اس کو بھی استعمال کرتے ہیں، اس کی پھلیوں کو بھی استعمال کرتے ہیں اور اس کے پتوں کو بھی استعمال کرتے ہیں. سہانجنا کے پتے جو ہے یہ دردوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہیں اور اس کے ساتھ رات کی رانی، ادرک اور لہسن، پودینہ، اناردانہ، اس کی چٹنی بنا لی جائے تو یہ بہت ہی فائدہ مند ہے. جوائنٹ پین، ارتھرائٹس، جوڑوں کے درد کے لیے رات کی رانی جس کو ہار سنگار کہتے ہیں، اس کے ساتھ آپ نے ادرک، اس کے ساتھ لہسن، پودینہ، اناردانہ اور اس میں یہ چٹنی جو ہے بنا لیں. یہ حکیم لقمان کا کہنا ہے کہ معدے کی اصلاح کریں، کھانے کے درمیان پانی نہیں پینے، کھانا کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد پانی کو پیا جائے اور یہ عادت ڈالیں، اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. یورک ایسڈ جو ہے جوڑوں کے درد، اس کے لیے بھی آپ کو بہت سی چیزیں میں بتاؤں گا، لیکن میں آپ کو پہلے جو ہے تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اس پودے میں اللہ تعالیٰ نے کس قدر خصوصیت رکھی ہے کہ یہ جو ہے یہ پودا جو ہے نیچرل جو ہے یہ ہماری کیا نام ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی غذائیت ہمیں دی ہے جو کہ بہت ہی فائدہ مند ہے. اب میں اس کو جو ہے نا آپ کو تھوڑا سا یہ بتاتا ہوں کہ اس کو جنت کا درخت دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور 300 سے زیادہ بیماریوں کا علاج، جس میں بے شمار نیوٹریشن ویلیو اپنے اندر سمائے ہوئے ہے. یہ غذائیت کا خزانہ اپنے اندر چھپائے ہوئے ہے، اس لیے اس کو سپر فوڈ کی کیٹیگری میں شامل کیا گیا ہے. اس کی معجزاتی پودا جنت کا پودا بھی کہا جاتا ہے، اس لیے یہ جو ہے بہت سی خوبیاں اپنے اندر سمائے ہیں، جس میں جسم کے کسی حصے میں سوجن، سویلنگ ہو جائے، اس کے استعمال سے بہت فائدہ ہوتا ہے.
ये आला किस्म का एंटी ऑक्सीडेंट जो है एंटी ऑक्सीडेंट खासियत रखता है। बे औलादी के लिए, मर्दाना कमज़ोरी के लिए ये मुख्तलिफ तरीक़ों से इसको इस्तेमाल कराया जाता है। इसके पत्तों में बीमारियों को ठीक करने का जादू पाया जाता है। अमराज दिल, जिस्मानी कमज़ोरी, शुगर, खून की कमी, हड्डियों की कमज़ोरी, ख़ुसूसन कैल्शियम की कमी को दूर करने का कोई सानी नहीं रखता। सुहाइना के पत्ते, शाखें, फूल, जड़ तमाम हर चीज़ इस्तेमाल की जाती है। इंडो पाक में, बर सगीर में ये दरख्त आम पाया जाता है। हमारे मुल्क में सुहाइना के फूल का सालन, सुहाइना की मूली का अचार बड़े शौक से खाया जाता है। सदियों से खा रहे हैं हमारे बुजुर्ग, हमारे घरों में जरूर इसको बनाया जाता था। सुहाजना की फलियां और इसके बीज से जो तेल निकलता है जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और इसके लिए इसके बीजों का तेल जो है हम जो है तजवीज़ करते हैं और मरीजों को बताया जाता है जिसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं। ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, सोजिश, इन्फ्लेमेशन, जिगर की खराबी, शुगर के लिए और इसमें अल्लाह ताला ने एंटीऑक्सीडेंट खासियत पड़ी है और जिस्म को बढ़ापे की तरफ जाने से भी रोकता है। इसमें जो है पालक, इसमें जो है बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, लेकिन मोरंगा में जो है दूध से ज़्यादा कैल्शियम पाया जाए। सुहाजना हमारा देसी दरख्त है, पूरे पाकिस्तान में इसके दरख्त पाए जाते हैं। जदीद साइंसी रिसर्च ने यूरोप, अमेरिका में इस दरख्त की धूम मचाई हुई है। माहिरीन ग़िज़ाइयत और फूड साइंटिस्ट जो हैं इसकी करिश्माती सफ़ात पर हैरान हैं। इसके पत्तों का एक्सट्रैक्ट भी तैयार करके इसको मुख्तलिफ कैप्सूल वगैरह में जो है वो जो है आसानी से मिल जाता है। अगर जो है जापान की एक मारूफ बच्चों का दूध बनाने वाली कंपनी अरसा दराज से मोरिंगा के नाम से बच्चों का दूध तैयार कर रही है। मोरिंगा की ग़िज़ाई ख़ुसूसियत से भरपूर जो मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज है। हमारे मुल्क में इसके पत्ते बकरियां बड़े शौक से खाती हैं और इन बकरियों का दूध बहुत सी अमराज के लिए फ़ायदेमंद होता है। ये देखें, आपको बताता चला जाऊं कि हमारे जो बुजुर्ग थे और वो जो है काफ़ी अद्वियाती तेल जो है वो खालस बनाते थे और ख़ास तौर पर जो उनकी जो खल थी, इसकी जो वेस्ट होता है, जो तेल निकल जाता है, तो जो फ्लेक्स इसका जो खल बचती है, केक्स जो इसके बचते हैं, वो हम अपने जानवरों को देते, बकरियों को और गाय भैंस को देते। जैसे कि जो हमारे बुजुर्ग जो ख़ास तौर पर जब ये तेल जो बनाते थे, बादाम का तेल, आलमंड ऑयल जो प्योर, जो आज भी हम बनाते हैं, इसकी जो वेस्ट जो बनती है, जो इसके केक्स, इसकी खाल जो बचती है, वो हम जानवर को जब डालते थे तो जानवर को दूध में से जो उसका जो है उसकी एक तो खुशबू, उसका जायका, उसके फ़वाइद भी बहुत बढ़ जाते हैं। क्योंकि जो चीज़ ग़िज़ा आपकी अच्छी होगी तो उसका बाई प्रोडक्ट भी उसके बेहतर होगा, उसका जिस्म भी बेहतर होगा, उसमें ताकत भी होगी, उस जानवर में एनर्जी भी होगी। तो इसी तरह जो सुहाजना के भी जो है ये जो पत्ते जो जानवर को दिए जाते हैं या
اس کے بیج کا جو تیل نکالا جاتا ہے وہ بھی بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو یہ تو میں نے آپ کو مختصر، کیونکہ یہ تو بہت لمبا ہے، اس میں کیلشیم دودھ سے 17 گنا زیادہ، وٹامن سی مالٹے سے 12 گنا زیادہ پایا جاتا ہے، پالک سے 25 گنا زیادہ اس میں خون بنانے کی صلاحیت ہوتی ہے، یعنی کہ فولاد جو ہے اس میں ہوتا ہے آئرن، اور اس لیے یہ جو ہے خاص طور پر شوگر کے مریضوں کے لیے بھی بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اس کے مستقل استعمال کرنے سے جو ہے یہ السر کے مریضوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ اس کے تیل کی اگر مالش کی جائے، اس کے بیجوں کے تیل کی، یا اس کے تیل تھوڑا سا سلاد میں اگر استعمال کیا جائے تو آرتھرائٹس کے علاج میں بہت فائدہ مند ہے، کولیسٹرول کو بہت جلد بہتر کرتا ہے، اور یہ جو ہے ضرور اس کو استعمال کر کے اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ دوسرا میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ اس کی جو ہے کرشماتی خوبیوں سے بھرپور اچھی صحت اور زندگی کے لیے سوہانجنا کی گوند، گم آف سوہانجنا ٹری، جس درخت کا یہ گوند ہے، اس کے بھی بہت فائدے ہیں، اور اس فائدے میں ایک جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گوند کی شکل میں ایک ایکسٹریکٹ جو مل جاتا ہے ہمیں، اس کے فوائد بہت ہی زیادہ ایک اس گوند میں آ جاتے ہیں، اور یہ سرخی مائل گوند ہوتا ہے، اس کا درخت نرم و نازک ہوتا ہے، اس کے پتوں، اس کے پھلیاں، پتے اور پھلیاں لگی ہوتی ہیں، پھلیوں کے اندر بیج نکلتے ہیں، اور اس کے پھول سفید اور سرخ، اس کے درخت کے تنے سے ایک گوند نکلتا ہے جو کہ اس پورے پودے کی شفائی اثرات سے مالو مال ہوتا ہے، جو دوائی اثر رکھنے والی گوند ہے، جو مختلف امراض میں بے حد مفید ہے، کیونکہ ہمارے بزرگ بھی اس سے بہت فائدہ حاصل کرتے تھے، ہم بھی اس کو استعمال کرتے ہیں۔ سکن کے لیے مردوں کو جو ہے کمزوری ہوتی ہے، سیمنس میں کمزوری، جوڑوں کے درد کے لیے، اسپرم کو طاقت دیتی ہے اور اس کی کوالٹی بہتر کرتی ہے، خواتین کے امراض، یوٹرس پرابلم کے لیے فائدہ مند ہے، رحم میں سوجن، پی سی او میں جو رسولیاں بن جاتی ہیں، پی سی او جو ہوتا ہے، رسولیاں جو بن جاتی ہیں، اور جملہ امراض نسواں میں بھی بے حد مفید ہے۔ ہمارے بزرگ اس کو مختلف نسخہ جات میں اس کا استعمال اور ایسے مجربات بناتے تھے، اور یہ بہت ہی مہارت کے ساتھ تیار کیے جاتے ہیں، اور اس کے بے شمار فوائد، کیلشیم، آئرن، میگنیشیم، فاسفورس، اور یہ بچے بڑوں کے لیے، سب کے لیے، خواتین مردوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ سوہانجنا کا گوند جوڑوں کے درد، کے دمہ، سانس کی تکلیف کے لیے بھی بہت ہی فائدہ مند ہے، نظام ہضم کے لیے بہت بہتر ہے، کولائٹس کے لیے، کولائٹس ایسا مرض ہوتا ہے جو خوراک کھائی جائے آنتوں کا مرض ہوتا ہے کہ فوری طور پر پانی کی طرح جو ہے پتلے جو ہے پیچش آتے ہیں، اور بعض اوقات ان میں میوکس بھی آتا ہے، بعض اوقات نہیں ہوتا، بعض اوقات جو زیادہ جو ہے خرابی ہو جائے تو پھر جو بلڈ بھی آ سکتا ہے، تو اس کے لیے بھی اس کے بہت ہی اچھے فائدے ہیں، مفید ہے۔ بلغمی امراض یعنی کہ سردی والے امراض کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس درخت کے بے شمار فوائد ہیں۔ لائنز ہماری اوپن ہو چکی ہیں، سکرین پر جو ہمارا لائیو کال کا نمبر آ رہا ہے، اگر آپ یا آپ کی فیملی سے کوئی طبی مشورہ چاہتے ہیں
تو آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے ہم اپنے دیرینہ تجربات کی روشنی میں آپ کو بہتر سے بہتر مشورہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے یہ پروگرام پوری دنیا میں جہاں جہاں جا رہا ہے، اس کے علاوہ بہت سے لوگ ہمیں انڈیا، پاکستان، مڈل ایسٹ وغیرہ فیس بک کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں اور ہمیں کالز کر رہے ہیں کہ شاہ صاحب آپ جو بتاتے ہیں شوگر کے گلاس کے بارے میں، یہ ادریس صاحب کی جو ہے ہمیں یہ ریاض سعودی عرب سے ہے، تو ان کے لیے میں بتاتا چلا جاؤں کہ یہ جو شوگر کا گلاس ہے اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ یہ شوگر کا گلاس ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی خصوصیت والا جو ہے درخت ہے، اور اس درخت کو کاٹ کر یہ جو ہے اس لکڑی کا اس کو شکل دی گئی ہوئی گلاس کی، تاکہ آپ کو کچھ کرنا نہ پڑے۔ اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں، وہ بھی میں بتاتا ہوں۔ کرنا آسان ہے، کوئی مشکل کچھ نہیں کرنا، آپ نے صرف رات کو اس میں پانی بھر دینا ہے اور صبح پانی کا کلر براؤن ہو جائے گا، وہ صبح نہار منہ پی لینا ہے۔ اور جو صبح اس کو فل کرنا ہے، جتنی اس میں گنجائش ہے، وہ رات کو پانی جو براؤن ہوا ہوگا، کیونکہ اس لکڑی کا اثر، اس بوٹی کا اثر آ جائے گا، تو وہ آپ نے رات کو پی لینا ہے۔ اس سے شوگر کو مینیج کرنے میں بہت ہی آسانی ہوتی ہے اور یہ بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اس کو جو ہے آپ ضرور استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اس کے فوائد میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ یہ شوگر جو ہے بلڈ شوگر کے لیے، نظام انہضام کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ قدرتی فوائد ہیں اس بوٹی کے، اور یہ مصفی خون ہے، تمام جلدی امراض کے لیے فائدہ مند ہے، کولیسٹرول لیول کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ جوڑوں کے درد کے لیے، اور اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، جو بھی دوائی آپ شوگر کے لے رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کو لیا جائے تو یہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند قدرتی طریقہ علاج ہے، اور جو چیز قدرت نے ہمیں عطا کی ہے وہ ہمیشہ اس میں فائدہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ یہ جڑی بوٹیاں جو ہیں کوئی انسان ان کو نہیں اگاتا، جو مٹی سے پیدا ہوتی ہے، چاہے وہ درخت ہے، کوئی فروٹ ہے، کوئی سبزی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ ہی اس کو پیدا کرتا ہے، اور اس کے فوائد بھی بہت ہی جو ہے بہتر ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو جو ہے استعمال کریں جو نیچر نے ہمیں دی ہیں، فطرت نے، قدرت نے ہمیں دی ہیں، تو یقینی طور پر ہماری صحت بھی بہتر ہوگی۔ آپ اپنے بزرگوں کی صحت کو اگر آپ اس کے ساتھ مقابلہ کریں آج اپنی صحت کے ساتھ، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ بزرگوں کی خوراک میں زیادہ سے زیادہ قدرتی چیزیں ہوا کرتی تھیں، اسی لیے ان کی صحت ہم سے بہت ہی بہتر ہے۔ اچھا جی، ہم بات کرتے ہیں کہ، اور دوسرا یہ دیکھیں کہ قدرت نے جو ہمیں جو چیزیں ہمیں عطا کی ہیں، جیسا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موسم کے مطابق جو چیزیں ہمیں دی ہیں، جیسے کہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ جب سردی کی شروعات ہوتی تو ہمارے گھروں میں جو ہے سردی کے مطابق جو ہے وہ چیزیں بنتی تھیں، کہ جیسا کہ جو مقوی بھی ہوں، سردی کی شدت جو ہے ہمیں برداشت میں آسانی ہو، اور دوسرا ہمارے جسم میں جو سردی کی وجہ سے، دیکھیں سردی میں کوئی بھی آپ کا درد، چاہے چوٹ کا ہو، چاہے کسی قسم کا کوئی درد ہو، وہ زیادہ ہو جاتا ہے سردی کی وجہ سے۔ تو سردی میں ہمیں خاص طور پہ ہمیں اپنے جسم کے مطابق ایسی چیزوں کا استعمال کرنا ہے تاکہ ہمیں سردی کی شدت سے کیسے بچا جائے۔ تو اس کے لیے
اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار ایسی چیزیں دی ہیں کہ اکثر ہمارے گھرانوں میں وہ چیز بنتی تھی، جیسے کہ سردیوں میں السی کی پنیاں، تیل کے لڈو اور اس قسم کی جو بے شمار ایسی چیزیں تھیں، جو گاجر کا حلوہ، کدو کا حلوہ، بے شمار پیٹھے کا حلوہ، بے شمار ایسی چیزیں جس میں مغزیات وغیرہ ڈالے جاتے تھے جو کہ ہماری صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خالی تل کے جو فوائد، کیونکہ سردی میں کیونکہ زیادہ لوگوں کو جو تھوڑی عمر زیادہ ہوتی ہے ان کو پیشاب کی زیادتی ہو جاتی ہے، دردوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ تل کا استعمال کریں، تل بہت ہی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرتی نعمت ہے۔ تل یہ دو قسم کے ہوتے ہیں، کالا بھی ہوتا ہے اور سفید بھی ہوتا ہے، اور نہ صرف تل بیج بلکہ اس کا تیل بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر اس کا خالص تیل نکالا ہو، جس کے لیے ہم نے پورا اس کا انتظام کیا ہوا ہے ادھر بھی، اور پاکستان میں اسلام آباد میں بھی جو ہمارا جو ہے ادارہ ہے، وہاں سے بھی آپ کو اپنے سامنے تیل خالص مل جاتا ہے، گارنٹیڈ پیور ہوگا۔ ہر قسم کے ادویاتی تیل آپ کو پیور ملیں، اور آپ وہ آسانی کے ساتھ لے سکتے ہیں۔ ہمارا ٹیلی فون جو لائیو کال کا نمبر ہے وہ میرا پرسنل نمبر ہے، اس کو آپ نوٹ کر سکتے ہیں، تو آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ اپنے لیے طبی اگر کوئی مشورہ چاہتے ہوں، آپ کوئی طبی نقطہ نگاہ سے مشورہ چاہتے ہوں تو تبھی بھی آپ ہمیں کر سکتے ہیں۔ جو ہمارا یہ نمبر ہے یہ واٹس ایپ پہ بھی ہے، اس میں آپ اپنی رپورٹس وغیرہ بھی سینڈ کر سکتے ہیں، تاکہ ہم آپ کو رپورٹس جو ہمارا جو بورڈ جو بیٹھتا ہے، جس میں ہمارا فارماسسٹ بھی ہوتے ہیں اور میڈیکل فارماسیوٹیکل جو ہے سائنٹسٹ بھی ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے بایو میڈیکل سائنسز بھی ہوتے ہیں اور حکامہ کی ٹیم بھی ہوتی ہے۔ وہ ساری اسٹڈی کے بعد ہم جو ہے ایک نتیجے پہنچتے ہیں کہ اس مریض کے لیے کون سی مطلب ڈائٹ پلان تجویز کی جائے، اس کی علاج کے لیے کیا ہم جو ہے مشورہ دے سکتے ہیں، کون سی جڑی بوٹیاں ان کے لیے بہتر ہیں، تو وہ ہم بتاتے ہیں، کیونکہ ہر مریض کی سچویشن دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ ہر جو چیزیں ہم بتاتے ہیں وہ سب کے لیے وہ ضروری نہیں فائدہ مند ہو سکیں۔ ہر سچویشن مختلف، کسی کو بلڈ پریشر ہوتا ہے، کسی کو شوگر ہوتی ہے، کسی کو معدے کے مسائل ہوتے ہیں۔ وہی چیز جو ایک کو فائدہ دے رہی ہے وہ دوسرے کو اس طرح فائدہ نہیں دیتی، اس لیے کوئی بھی چیز استعمال کرنے سے پہلے اپنے معالج سے ضرور مشورہ کریں، جو کہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاتا تل جو ہے یہ جو ہے کیلشیم کا خزانہ ہے، کیلشیم کی کمی کو جو ہے دور کرتا ہے، اور یہ تل جو ہے یہ اس میں بہت زیادہ فوائد ہیں۔ یہ قدرتی جو طور پر جو ہے سکون دیتا ہے، ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، بواسیر کے لیے بہت ہی فائدہ مند، خون کی کمی کو دور کرتا ہے، اور آئرن کی وافر مقدار اس میں موجود ہوتی ہے۔ کالے تل نیم گرم پانی کے ساتھ اگر بھگو کر اس کو جو لیا جائے دودھ کے ساتھ، تو یہ بہت ہی فائدہ مند ہے، خون کی کمی دور ہو جاتی ہے، اور اس کے یہ قدرت جو ہے تل میں موجود اہم معدنیات اور وٹامن جو ہے پائے جاتے ہیں، جو ہمیں بہت سی بیماریوں سے بچاتے ہیں۔ تل جو ہوتے ہیں، اور تیل جو ہے اس کو دودھ کے ساتھ اگر استعمال کیا جائے تو اس کے بہت اچھے رزلٹ ہیں۔ بچوں کی وہ علامات جو بچے رات کو بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں اور وہ عادت ان کو نہیں چھوٹتی،
ان کو اگر تل اور گڑ کے لڈو بنا کر دیا جائے تو وہ ان کے لیے بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور اس کا فائدہ بھی بہت جلد ہوتا ہے۔ تل میں اس کے بیجوں کو تل اور السی کے بیج دونوں ہم وزن تقریباً دو چمچ اگر لیے جائیں، لے کر ایک چٹکی بھر اس میں نمک اور تھوڑا سا شہد ملا کر روزانہ کھانے سے نمونیا، دمے کی تکلیف، سانس کی تکلیف اس کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، اور یہ اس کے استعمال سے جو ہے آپ کو، اور اس کا تیل بھی جو ہے اگر ہم کھانے میں استعمال کریں تو یہ بہت ہی طاقتور ہوتا ہے۔ سردیوں میں جن لوگوں کو سردی زیادہ لگتی ہے ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، اس کو جو ہے ضرور استعمال کریں۔ اور کان میں درد میں تل کا تیل بہت فائدہ مند ہے، اس میں آپ جو ہے نیم کے 2-3 پتے پکا کر یہ اگر کان میں ڈالیں تو بہت فائدہ مند ہیں۔ منہ میں چھالے تل کے تیل اور سندھیا نمک تھوڑا سا ملا کر لگانے سے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں۔ ہڈیوں کے درد کے لیے کالے تیل کی مالش کریں، ہڈیاں مضبوط، درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بواسیر کے لیے اس کا تیل جو ہے بہت فائدہ مند، 1 چمچ اور جو ہے اس کا پیا جائے تو یہ بہت فائدہ ہے۔ بادام، میتھی، ناریل تیل صبح جو ہے اس کو کھائیں، جسم کو بہت طاقت ملتی ہے۔ اور جوڑوں کے درد کے لیے 1 چمچ تل اور ادرک جو ہے پانی میں رات کو بھگو دیں اور صبح جو ہے اس کو لیا جائے تو وہ بہت ہی فائدہ مند ہوتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ میں بتا رہا تھا کہ آپ کو یہ اس کے بارے میں مرنگا کی گوند کے جو فوائد بتا رہا تھا، اس گوند کا درخت کا ایکسٹریکٹ ہوتا ہے اور یہ سردیوں کا نایاب تحفہ ہے۔ اس کا مزاج گرم ہوتا ہے، خشک ہوتا ہے، اور اس کو زیادہ فائدہ جوڑوں کا درد، بلغمی امراض میں زیادہ بہتر ہے۔ گرم مزاج کے مریضوں کے لیے ہلو، آپ کی کال کٹ گئی، آپ دوبارہ کر سکتے ہیں۔ یہ مریض مالش کے مشورے سے استعمال کرے۔ جامن کا سرکہ جو ہے ارتھرائٹس جو ہے فروزن شولڈر اس کے لیے بھی بہت ہی فائدہ مند۔ ہلو السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جناب، کون صاحب بول رہے ہیں، کدھر سے؟ پاکستان سے وہ جو شوگر والا گلاس ملتا ہے اس کا پتہ ابھی میں پروگرام میں ہوں، یہ آپ کو اگر مجھے آپ جو ہے 10-15 منٹ کے بعد کریں تو میں انشاءاللہ آپ کو اس کا ایڈریس بتا دوں گا اور وہاں سے آپ لے سکتی ہیں آسانی کے ساتھ، پاکستان سے، اسلام آباد سے، ٹھیک ہے جی؟ تو اگر آپ کسی بھی شہر میں ہیں تو وہ آپ کو بھیج دیں گے۔ اور ابھی آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی اور میں ابھی مطلب ٹی وی پروگرام میں ہوں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو جو ہے یہ ساری معلومات 10-15 منٹ کے بعد آپ کریں گے، 15 منٹ بعد تو انشاءاللہ آپ کو ساری مل جائے گی، ٹھیک ہے جی؟ ہاں جی شاہ جی، ٹھیک، مہربانی شاہ جی، بڑی مہربانی، اللہ اچھی رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، تندرستی، حفظ ایمان میں رکھے اور ہر مشکل مصیبت سے آپ محفوظ رہیں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔ آمین شاہ جی، اللہ حافظ۔
میں بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان جڑی بوٹیوں میں کس قدر خاصیت رکھی ہے کہ یہ فروزن شولڈر کے لیے، اور یہ کیا نام ہے، سروائکل جو درد ہوتا ہے، گاؤٹ کے لیے، تھکان جو ہوتی ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جسم تھکا تھکا رہتا ہے، کمزوری محسوس ہوتی ہے، بھوک کم لگتی ہے، اور وزن کم ہو رہا ہوتا ہے جن لوگوں کا، ان کے لیے دھنیا خشک 100 گرام، زنجبیل 100 گرام اور گون مرنگا 50 گرام سفو بنا کر رکھ لیں۔ ایک چائے کا چمچ صبح اور شام نیم گرم پانی کے ساتھ اس کو لیں یا نیم گرم دودھ کے ساتھ۔ آپ دیکھیں گے اس کے استعمال سے بھوک بہتر ہوگی، وزن میں بہتری آنا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ کے جسم میں چہرے پر ایکنی، پمپلز یا جلد خشک ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، تو آملہ 100 گرام، میتھی دانہ 100 گرام، تل سیاہ 100 گرام، گون مرنگا 100 گرام لے کر سفوف بنا لیں۔ ایک چمچ صبح اور شام پانی زیادہ استعمال کریں، چہرے میں چمک، سکن نرم اور وائٹ ہو جائے گی، اور اس کے شائننگ آئے گی، کمپلیکشن بہتر ہوگا۔ اس کے استعمال سے بال سیاہ لمبے ہونے میں مدد ملتی ہے، اور قد بڑھنے میں بھی اس کا بہت اچھے اثرات ہیں۔ اس کو ہم جو ہے قد بڑھنے کے لیے ہم ایک خاص طور پر ایک بناتے ہیں، کیا نام ہے، ایک خمیرہ، اور وہ سچے مروارید موتی سے بناتے ہیں، اور اس کا بہت اچھا، خاص طور پر آج کل بچیوں کے قد کے بہت زیادہ، خاص طور پہ بچیوں کے مسائل ہیں، قد جو ہے چھوٹا ہو تو پھر آگے فیوچر میں ان کے لیے رشتوں کے مسائل میں بہت ہی مشکلات آتی ہیں، تو وہ ان کے لیے اگر جو ہے بچپن سے ہی دیکھا جائے، تو اگر ان کو توجہ دی جائے اور اگر پیرنٹس اس کا خیال کریں اور ایسی چیزوں کو استعمال کرائیں، تو وہ بہت ہی ان کا جلد جو ہے وہ قد جو ہے وہ میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر سچویشن کے لیے جو بیماری اس کرہ ارض میں ممکن ہو سکتی ہے، اس کا حل بھی اللہ تعالیٰ نے اس کرہ ارض میں اتارا ہوا ہے۔ اب انسان کا کام ہے کہ ان جڑی بوٹیوں پر جو ہے عمل کرے اور اس سے بھرپور فائدہ حاصل کرے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ یہ آپ کو چہرے کی چمک وغیرہ، آپ ایسا کریں کہ آپ کو میں بتاتا چلا جاتا ہوں کہ کیا نام ہے، آپ نے لینا ہے، کیا نام ہے، فلیکس سیڈ، بادام، یعنی بادام، فلیکس سیڈ یعنی السی، گون کیکر، گری اخروٹ، 4 مغز، اور تل کے سیڈ اور گڑ، اور یہ جو ہے آپ کے لیے، اور اس میں جو ہے پھول مکھانا، اور تلوں کو بھی بھون لینا ہے، السی کو بھی بھون کے تھوڑا سا، اور یہ اس میں تھوڑا سا دیسی گھی پہ بھون کر یہ آپ نے اگر بنا لے، تو یہ بہت سی سردیوں کے لیے ایک بہت ہی تحفہ ہے۔ ہمارے گھروں میں یہ اسپیشل تیار ہوتا ہے، اور سردیوں میں ہم اس کو ضرور اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ آپ بھی ان چیزوں کو استعمال کریں اور اس سے بھرپور جو ہے فائدہ حاصل کریں۔ اور جوڑوں کے درد کے لیے آپ کو بتاتا ہوں، جو ہے ہار سنگار کا جو ہے پودا جو ہے، اس کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، کیونکہ اب ٹائم جو ہے وہ اوور ہو چکا ہے، 4 بج چکے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جو ہے
جو ہے آپ کو ایک آدھ چیز اور بتا دیتا، جیسے کہ شیاٹیکا کے لیے تو وہ بھی بہت اچھا، لیکن ٹائم نہیں ہے اس کے لیے، جو ہے انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام اس کے اوپر رکھیں گے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے، جس طرح ہمارے بزرگوں نے بنی انسان کی خدمت کی ہے، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم اسی طرح بنی انسان کی خدمت کرتے رہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامی ناصر ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ جمعے کو دوبارہ اسی وقت حاضر ہونے کی کوشش کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ جو ہمارے معزز ناظرین، جو ہمارا یا سامعین جتنے بھی ہمارے دنیا بھر میں جو چاہنے والے ہیں، اگر ان کو اپنے لیے یا اپنی فیملی کے لیے طبی نقطہ نگاہ سے کوئی بھی مشورہ چاہیے ہو تو ہمارا جو لائف کال کا نمبر ہے اس پہ آپ جو ہے رابطہ قائم کر سکتے ہیں، اس پہ آپ جو ہے میسج کر سکتے ہیں، اس پہ آپ رپورٹس بھیج سکتے ہیں۔ تو ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو جلد از جلد آپ کو جواب دیا جائے گا۔ ہماری طرف سے اجازت، فی امان۔ طب اور صحت، شفا من جانب اللہ۔ تندرستی ہزار نعمت ہے، اچھی صحت کے لیے ہمیشہ طبی طریقہ علاج اپنائیے۔ UK، امریکہ اور کینیڈا کے مشہور عالمی شہرت یافتہ 7 پشتوں سے ماہر خاندانی معالج الحاج حکیم سید شفقت علی شاہ، ماہر امراض دیری نو پیچیدہ، عرصہ دراز سے آپ کی خدمت میں مصروف ہیں۔ رابطے کے لیے ابھی کال کی 0044 7984 229845۔ مزید معلومات ہماری ویب سائٹ سے حاصل کیجیے www.herbalites.net۔ حکیم صاحب کی خدمات اب UK کے مختلف شہروں میں، ساؤتھ ہال لندن بروز ہفتہ، برمنگھم اسپاربروک بروز پیر، مانچسٹر منگل بدھ اور جمعرات۔ ملنے سے پہلے اپوائنٹمنٹ ضرور بک کروائیں۔ طب اور صحت، شفا من جانب اللہ۔ تندرستی ہزار نعمت ہے، اچھی صحت کے لیے ہمیشہ طبی طریقہ علاج اپنائیے۔ UK، امریکہ اور کینیڈا کے مشہور عالمی شہرت یافتہ 7 پشتوں سے ماہر خاندانی معالج الحاج حکیم سید شفقت علی شاہ، ماہر امراض دیری نو پیچیدہ، عرصہ دراز سے آپ کی خدمت میں مصروف ہیں۔ رابطے کے لیے ابھی کال کی 0044 7984 229845۔ مزید معلومات ہماری ویب سائٹ سے حاصل کیجیے www.herbalites.net۔ حکیم صاحب کی خدمات اب UK کے مختلف شہروں میں، ساؤتھ ہال لندن بروز ہفتہ، برمنگھم اسپاربروک بروز پیر، مانچسٹر منگل بدھ اور جمعرات۔ ملنے سے پہلے اپوائنٹمنٹ ضرور بک کروائیں۔